کیا آپ نے کبھی نوجوان مومنوں کے ایک گروہ کی کہانی سنی ہے جو صدیوں تک ایک غار میں سوتے رہے اور جب جاگے تو انہوں نے سوچا کہ صرف ایک دن گزرا ہے؟ یہ اصحاب کہف کی ایک معجزاتی کہانی ہے۔ غار والے لوگ بہت پہلے ایک شہر میں جس پر دقیانوس نامی ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا، لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ جو کوئی ایک خدا پر یقین رکھتا اسے اذیت دی جاتی یا مار دیا جاتا تھا۔ اس شہر میں نوجوان مردوں کا ایک گروہ رہتا تھا۔ وہ معزز گھرانوں سے تھے، لیکن دولت یا مرتبے سے بڑھ کر وہ اللہ پر اپنے ایمان کی قدر کرتے تھے۔ اپنی جانوں اور ایمان کے خوف سے یہ نوجوان خفیہ طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب ان کے عقائد کا پتہ چلا تو ان کے پاس ایک انتخاب تھا، اپنے رب کا انکار کریں یا فرار ہو جائیں۔ تو وہ بھاگ گئے، اپنے خاندانوں، گھروں اور ہر اس چیز کو پیچھے چھوڑ کر جسے وہ جانتے تھے۔ وہ ایک وفادار کتے قطمیر کے ساتھ پہاڑ میں فرار ہو گئے۔ انہیں ایک غار ملی، تاریک، سرد اور پوشیدہ، لیکن یہ دعا کرنے اور آرام کرنے کے لیے ایک محفوظ جگہ تھی۔ وہاں انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملات میں ہماری رہنمائی فرما۔ اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ سب سے معجزاتی انداز میں اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ ایک دن کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، بلکہ 300 سال کے لیے۔ ایک دن اللہ نے انہیں جگایا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پوچھا، ہم کتنی دیر سوئے رہے؟ انہوں نے سوچا شاید ایک دن یا اس کا صرف کچھ حصہ۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر گیا، لیکن جب اس نے اپنے پرانے سکے پیش کیے تو لوگ حیران رہ گئے۔ سکہ قدیم تھا اور ان مومنوں کی کہانی ایک افسانہ بن چکی تھی۔ شہر بدل گیا تھا۔ اب جو بادشاہ حکومت کر رہا تھا وہ ایک مومن تھا۔ لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، سچائی غالب آ گئی تھی۔ شہر کے لوگ اس نوجوان کے پیچھے غار تک گئے۔ وہاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا۔ اصحاب کہف کی کہانی قرآن پاک میں سورہ الکہف آیات 9 سے 26 میں مذکور ہے، اس یاد دہانی کے طور پر کہ اللہ ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، یہاں تک کہ خوف اور ظلم کے سامنے بھی۔ یہ غار الرقیم کے قریب عمان کے بالکل باہر واقع ہے، جو کہ دارالحکومت ہے۔ جب بھی آپ اردن کے سفر کا منصوبہ بنائیں تو اس جگہ کا دورہ کرنا یقینی بنائیں۔ یہ واقعی دیکھنے کے لائق جگہ ہے۔